وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہے کہ امریکہ سے ہماری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ریلیشن شپ ہے وہ دوبارہ بحال ہو. اب جب پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں امریکہ تو ان سے بھی میں نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ کوشش یہ کریں ہم کہ امریکہ سے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہماری جو ریسرچ ہے اور اس کے اوپر تعاون بڑھے. ڈیفنس کے اوپر ہمارا تعاون بڑھنا کے اوپر ہمارا تعاون ہے وہ بہت پرانا ہمارا ایک تاریخی تعلقات ہیں وہ بڑھنا ضروری ہے. امریکہ ہو, رشیا ہو, یورپی یونین ہو, ان ممالک کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ایران میں بھی اور ہمارے جو سعودی عربیہ میں, یو اے ای میں بہت اپریشیٹ کیا ہے اتھارٹیز نے ہماری رویت ایپ کو جو چاند دیکھنے کے لیے ہم نے بنائی. اور اب آپ کو معلوم ہے ہم کہہ چکے ہیں کہ 12 اگست جو ہے اس کو انشاءاللہ عید ہوگی, ہماری جو بقر عید ہے وہ ہوگی. اس کو اب انشاءاللہ ایک تو ہم اگلی میٹنگ میں پاکستان کی کیبنٹ کے سامنے ہم اس کو رکھ رہے ہیں اور ہم کیبنٹ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے اور ہمارا جو کیلنڈر ہے اس کو پاکستان کی حکومت آفیشیل کیلنڈر کے طور کے اوپر, آفیشیل ہجری کیلنڈر کے طور کے اوپر لانچ کرے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہماری اس ایفرٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے یہ ایک ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ اس کو OIC اس کو اپنا اپرووڈ کیلنڈر ڈکلیئر کر دے. یعنی پوری مسلم امہ کا پہلا متفقہ کیلنڈر جو ہے وہ ہمارا یہ جو کیلنڈر ہے وہ آگے ہوگا, جو ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی. اور OIC کی سطح کے اوپر جو اس وقت UAE ہے, سعودی عربیہ ہے, انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی ظاہر کی ہے اور ہم اس کو اب میں بھجوا رہا ہوں فارن آفس کو اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو آپ OIC میں پیش کریں اور وہاں پر ہمیں جو متعلقہ حمایت ہے وہ حاصل ہونے کا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہوگا جو ہمارا انیشیٹو ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور موبائل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی پریس کانفرنس جاری ہے اور متعلقہ منصوبوں کے حوالے سے وہ آگاہ کر رہے ہیں. پیمنٹ موبائل پہ آ سکے اس سلسلے میں ہمارا جو انیشل ورک ہے وہ سارا مکمل ہو چکا ہے. بجٹ اوور ہو گیا ہے. اس کے بعد مجھے گورنر اسٹیٹ بینک نے اور جو ہمارے منسٹر ہیں ریونیو کے ان دونوں سے میری ایک انیشل گفتگو ہوئی ہے. دونوں بہت کین ہیں اس پروجیکٹ میں. تو انشاءاللہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل کے اب ہمارا یہ جو انیشیٹو ہے یعنی پیمنٹس آن موبائلز اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر دیں گے. اور تمام جو پیمنٹس ہیں اس کے بعد یہ جو تاجروں کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے جس میں جو ہماری FBR کوشش کر رہی ہے ڈاکومنٹ کرنے کی, یہ مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو شناختی کارڈ وغیرہ کی ضرورت ہے نہیں. پاکستان میں ہماری جو 2 بہت بڑی ہماری سائنٹیفک کامیابیاں ہیں, آئی مسٹ اپریشیٹ نادرا کو, جس طریقے سے انہوں نے ایک پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ رجسٹر کیا ہوا, اس کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. اسی طرح 14 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے موبائل فونز کا ڈیٹا موجود ہے. یہ بہت بڑے جو بگ ڈیٹاز کا ایک ونڈر ہے جو ہمارے ہاں نادرا نے کیا ہے, ہمارے ہاں بینکس نے کیا ہے, پاکستان نے اس کو کر کے دکھایا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اور اس کو ہمیں مزید اس کو آگے لے کے جانا ہے. اس طرح سے پالیسنگ ہے جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری کرمنل رجسٹری ہے وہ ایک یونیفائڈ ہو. جب ایک آدمی کے اوپر کیس ہو تو جو تمام محکمے ریلیونٹ ہوں ان کو پتہ ہو کہ اس آدمی کے اوپر کیا کیس ہے. جب وہ بینک کے پاس لون کرنے جائے بینک ایکسیس کر سکے گا کہ ان کا کیا ہسٹری کیا ہے. اور اس طرح سے یہ جو فائنینشیل ہماری ایک کوشش ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے. اور یہ جو ڈیٹا کا یہ جو تاجروں کی ہڑتالوں کا مسئلہ چل رہا ہے یہ ویسے ہی اس کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہماری موبائل پیمنٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے پہلے کوشش کی تھی اگست میں ہم کرنا چاہ رہے تھے سائنس فیئر، لیکن میٹ آفس نے بتایا کہ اگست جو ہے وہ بہت اس میں بارشیں ہیں، اور اس لیے ہم نے جو سائنس فیئر اور سائنس ہے اس کو ہم اکتوبر میں لے گئے ہیں۔ 17 اکتوبر سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ 17 اکتوبر کو پاکستان میں ایک عالمی سائنس کانفرنس منعقد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے ملالہ یوسف زئی کو دعوت دی ہے آنے کی، پاکستان میں وہ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دنیا کے بڑے سائنٹسٹ ہیں جیسے ٹیسلا کے مالک ہیں ایلن مسک، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں آئیں۔ ہم بل گیٹس کو اس کانفرنس میں بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم جو گوگل کے سی ای او ہیں ترپاٹھی، ان کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زکربرگ جو فیس بک کے اس وقت اونر ہیں، سی ای او ہیں، ہم ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری لسٹ ہے اس کی جن کو ہم دعوت بھیج رہے ہیں اس کانفرنس میں آنے کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی توجہ آئے پاکستان کی طرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ضمن میں، تو اتنے یہ جو سارے ایک بڑے لوگ ہیں ان کو اس کانفرنس میں ہم شرکت کی دعوت دیں گے۔ اور فیوچر، اور اس کا جو ہم نے رکھا ہے وہ تھنک فیوچر، اس کا جو ہے وہ ہیش ٹیگ ہے تھنک فیوچر کے اوپر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کریں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں اپنی منسٹری کے حوالے سے، اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ایونٹس ہوئے ہیں پولیٹیکل جن کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک تو خیر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف کا نئے سکینڈلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو ہی ہو گئے ان کے پیسوں کی کرپشن کی کہانیاں سن کے۔ دیکھیں، پہلی بات تو بڑی سمپل ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی فرینکلی کہ جو نواز شریف کے اوپر، مریم نواز کے اوپر، ان کے اوپر ایلیگیشنز کیا ہیں۔ بڑے سمپل ایلیگیشنز ہیں۔ ایلیگیشنز یہ ہیں، آپ نے $3 بلین آپ کے 16 کمپنیز کے اور آپ کے جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے وسائل جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ آپ اتنی بڑی رقم آپ کے پاس ہو۔ سوال یہ ہے، ہمارا سیکشن 9 نیب آرڈیننس کا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے پیسوں کی، آپ نے کرپشن کی ہے۔ جو آپ کے اوپر کیس ہے وہ یہ ہے، آپ کبھی آئیں کر رہے ہیں، کبھی بائیں کر رہے ہیں، کبھی شائیں کر رہے ہیں، کبھی جج کو بلا رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جج صاحب کا جو لیٹر ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وزراء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جج جانے اور جوڈیشری جانے، ہمارا اس مسئلے سے کیا تعلق؟ ہمارا تعلق پاکستان کے عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے چوری کیا ہے وہ پیسہ آپ کو واپس کرنا چاہیے۔ $3 بلین کا آپ کے اوپر الزام ہے، آپ آج بھی اس کو ثابت نہیں کر پائے۔ آپ نے جتنی محنت ویڈیوز بنانے میں کی، آپ نے جتنی محنت ججز کو اپروچ کرنے میں کی، اتنی محنت اگر آپ سمجھتے ہیں آپ وہ رسیدیں پروڈیوس کر دیتے۔ جب عمران خان کے اوپر کیس ہوا تھا 40 سال پرانا، انہوں نے اور عمران خان ایک دن بھی کسی سرکاری آفس میں نہیں رہتے، عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سرکار کے آفس کو مینیپولیٹ کرنے میں۔ انہوں نے اپنی ایک پائی کی رسیدیں دی تھی 40 سال پرانی، جب وہ کیری پیکر سیریز کھیلنے گئے تھے آسٹریلیا میں، اس وقت کی بھی رسیدیں جو ہیں وہ ان کو نکال لیں اور وہ بھی سپریم کورٹ نے چیک کی، ایک پائی کا حساب دیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک دن بھی کسی سرکاری دفتر میں نہیں رہے تھے۔ آپ سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس حسن نواز صاحب جو ہیں، اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ 2 بیٹے جو نواز شریف صاحب کے ہیں وہ برٹش سٹیزن ہیں، اور بیٹی جو ہیں وہ قوم کی بیٹی بننا چاہ رہی ہیں، یعنی آدھا خاندان برٹشرز کا بیٹا بننا چاہ رہا ہے، آدھا خاندان پاکستان کا بیٹا بننا چاہ رہا ہے۔ تو آپس میں تو پہلے کنفیوژن دور کر لے کہ آپ پاکستان کے بچے ہیں یا آپ برطانیہ والوں کے بچے ہیں، تو کہ اکارڈنگلی ہم اپنا پھر سیٹلمنٹ کر سکیں نا۔ حسن اور حسین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر، نواز شریف صاحب سے پوچھیں آپ کے پاس پیسے آئے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو حسن اور حسین ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی والدہ بتا سکتی تھیں جو ان کی ظاہر ڈیتھ ہو گئی، اب یا پھر میاں شریف بتا سکتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوگی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کو پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم پہ پاکستانی لاز اپلائی نہیں ہوتے، ہم تو برٹش نیشنل ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ کے والد صاحب پرائم منسٹر پاکستان میں رہے،
پیسے پاکستان سے باہر گئے. آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کے لاز اپلائی نہیں ہوتے, اور بیٹی کہتی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں. تو سوال یہ ہے کہ آپس میں گھر میں بیٹھیں اور آپس میں ایک جرگہ کریں, پنچایت کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ پاکستان کے قوانین آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں یا برطانیہ کے قوانین آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں, تاکہ اکارڈنگلی ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو کر سکیں. دوسرا, یہ جو ججوں کو خریدنے والی باتیں ہیں یا کوئی اپروچ کرنے کی باتیں, اس میں کوئی حیرت کی بات کون سی ہے؟ مطلب جو شریف فیملی کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, ہمیشہ انہوں نے ججز کے اوپر کام کیا ہے, چاہے وہ سجاد علی شاہ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ECO میں 10 ممالک کا اتحاد ہے اور